نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سید المرسلین. لائق تکریم جید علماء کرام، نعت خوان، واصفین شان رسول اعظم اور حاضرین مکرم، میرے ہم سفر، ہمدم، عزیز، اہل وفا ساتھیوں، مجھے اجتماعی کیفیت سے آپ کے سامنے آنے کا یہ دوسرا موقع ہے، اور ہر لمحہ آپ کی یادیں محفوظ اور وہی یادیں دعائیں بن کر آپ کی طرف متوجہ ہوتی رہی ہیں. میں نے آپ کے پیار میں بڑی شدت محسوس کی ہے، آپ کی محبتوں میں صداقتوں کے اجالے دیکھے ہیں، اور آپ کے پیار میں قابل تسلیم وقار دیکھا ہے. آپ کی ادائیں بڑی دل ربائی کی حامل ہیں، اور آپ کا بیٹھنا ادب کی تفسیر ہے، آپ کا خاموش رہنا اخلاص کا حسین اظہار ہے، اور ایسے دینی روحانی ماحول میں سارے پروگرام پس پشت ڈال کر شریک بزم حسن ہونا، یہ روح کی خوبصورتی کی ایک خوبصورت دلیل ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے زیب عنوان بنایا اپنے اور آپ کے درمیان سخن آرائی کا وسیلہ بنایا ہے، وہ پہلے بھی اسی محفل میں ایک جلیل القدر عالم دین کی زبان ترجمان کلام الرحمن سے سماعت فرما چکے ہیں. میں تبرکاً وہی آیت پڑھ کر آپ کو اپنی منزل کی طرف لیے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کی منزل کی طرف جلدی لے کے جا رہا ہوں. وہی منزل میری بھی ہے، اور وہی منزل جو آپ کی ہے وہی میری منزل ہے، اور جو میری منزل ہے وہی آپ کی منزل ہے. البتہ کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ پیچھے. یہ اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے سفر طے ہوتے ہیں. کوئی زیادہ پاور والا انجن ہو تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور کوئی آہستہ سا ہو، اس کے کوئی رنگ پسٹن وغیرہ گڑبڑ کر رہے ہوں تو وہ اترائی چڑھائی میں گڑبڑ ضرور کرتا ہے، مگر چلتا ادھر ہی رہتا ہے. جیسے بھی ہیں ہم لوگ، چاہے جیسا بھی حال ہے، مگر جن کے ہیں انہی کی طرف جا رہے ہیں، جن کے نام سے اٹھے ہیں انہی کی راہ میں بچھے ہیں، اور جن کی طرف اور جن کی یادیں اور جن کی لگن روح کو چین دے رہی ہے، اور وہی لگن جو ایمان بن کر مسلمان کے خط و خال پر، قال و حال پر، ظاہر و باطن پر، تن و من پر وارد ہو کر اسے فانی تقاضوں سے آزاد کر کے حقیقی رشتوں سے منسلک کرتی ہے، وہی محبت رسول ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے.
اسی محبت کے رشتے سے ہمارے درمیان نہ قبیلائی فرق ہے، نہ قومی فرق ہے، اور نہ ملکی فرق ہے، نہ وطنی فرق ہے۔ کوئی کس وطن کا، کوئی کس ملک کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس شکل کا، کوئی کس قد کا، کوئی کس خیال کا، کوئی کس مقال کا۔ ایک ماں اور ایک باپ کے 20 لڑکے ہوں تو ان کی شکلیں جدا، ان کی عقلیں جدا، ان کی سوچ جدا، ان کی رفتار جدا، ان کے قد و قامت جدا۔ 20 لڑکے ہوں تو 20 کا قد جدا اور 20 کی سوچ جدا، 20 کا انداز فکر جدا۔ مگر جب نام ہوتا ہے تو ایک ہی باپ کا، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ساری امت کے افراد پھیلے ہوئے مختلف قوموں، شکلوں، صورتوں میں، لیکن جب نام لیا جائے تو مدینہ طیبہ ہی سامنے آتا ہے۔ ایک قبیلہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا، قد کے لحاظ سے نہیں، حالات کے لحاظ سے۔ جب دنیا چھوڑتا ہے اور قبر میں جائے تو آپ نے دیکھا کوئی عالم قبر میں جائے، کوئی صوفی جائے، کوئی راجپوت جائے، کوئی چودھری جائے، کس قبیلے قوم کا ہو، مگر اپنے حال سے جدا ہو کر انہی کا ہو۔ میرے اشارے سمجھتے ہو؟ بعض اوقات اشارے بڑے بلیغ ہوتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب، رہتا جہاں ہو مگر ہو انہی کا۔ تو قبر میں رکھتے وقت کہتے کیا ہیں؟ کیا اس کے قبیلے کا نام آیا؟ اس کے باپ کا؟ ٹھیک ہے، وہ جو کتبہ لکھتے ہو، تختی لگاتے ہو، اس پر تو نام آتا ہی ہے۔ وردیت اور قومیت بعض لوگ لکھ دیتے ہیں، بعض نہیں لکھتے، اس پر نام لکھا جاتا ہے، وردیت لکھی جاتی ہے۔ مگر جب قبر میں اتارتے ہو تو باپ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس آدمی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لکھنا درکنار، کہنا اور منسوب کرنا یہ درکنار، لیکن جب قبر میں اترتا ہے کوئی تو کہتا کیا ہے؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جس کو کسی بارگاہ میں پہنچانا ہے وہ تو حوالے کر گئے نا، باقی نام لکھتے رہو، لیکن سنبھالنے والا کوئی اور ہے، اور باہر نام جس کا دکھایا جاتا ہے یہ کوئی اور ہے، لیکن جو سنبھالتا ہے وہ اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ۔ دیکھو جانا ادھری ہے، کوئی یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف 4 آدمی کو یاد کرنا چاہیے جو اتارتے ہیں۔ باقی ملت رسول اللہ اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب بھائی تسا ادھر نہیں جانا، گھبراؤ نہیں، بولو تو صحیح۔ بسم اللہ علی قوم کا، راج کا، تاج کا، دولت کا، ثروت کا، حکومت کا، جلالت کا، تمکنت کا، شہرت کا، دبدبے کا، رعب کا، اولاد کا، مال و منال و باغ و بہار کا نام تو نہیں لیا۔ نام کی کس کا لیا؟ جو آخر وقت مشکل میں جو کام آئے گا، نام اسی کا۔ اب چونکہ نہ باپ کام آئے گا اور نہ قوم کا کام آئے گی، نہ تاج کام آئے، نہ راج کام آئے، اب اس مشکل گھڑی میں جس نے کام آنا ہے اسی کو پیغام دو، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ پھر وہ آئی جاتے ہیں سنبھالنے کے لیے۔ کہنا یہ تھا، یہ تمہید اس لیے رکھی ہے کہ میں اور آپ، میں اور آپ جدا نہیں ہیں، اور اصل میں ہم ہی ایک قبیلہ ہے۔ اصل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں کس کو بلایا جائے گا؟ فلاں بلدے فلاں آؤ۔ کس کو بلایا جائے گا؟ فلاں بلدے فلاں۔ وہ بات کی بات ہے، جب سید کائنات مشکل گھڑی کو راحتوں میں تبدیل فرمائیں گے تو پھر سب کے چہرے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہ سارا ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کا نام ہے
غلامان رسول اللہ، یہ غلامان مصطفیٰ یہ ایک قبیلہ ہے، تو میں اس قبیلے کا ایک فرد ہوں، اور جو اس قبیلے کا کامل فرد ہو صوفیوں کے نزدیک وہی اصل مرد ہے۔ حضرات فرد اور مرد صوفی جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ فرد کون ہوتا ہے اور مرد کون ہوتا ہے۔ بڑی بڑی مونچھ والا داڑھی اور پگڑی والا اسے مرد سمجھتے ہو تم؟ 8 9 10 بچے، 4 بیویاں، اور پھر کوئی پسند آ گئی 2 چھوڑ کے 6 اور کر لی اس نے، تو اس کو مرد کہتے ہو؟ مرد اسے کہتے ہیں جسے قرب خدا مل گیا، اس کو مرد کہتے ہیں۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ قرب خدا ملے۔ طالب الدنیا مؤنث وطالب العقبہ مخنث وطالب المولا مذکر۔ مرد وہ ہے جو طالب المولا ہو، مرد وہ جو طالب المولا ہو، یہ تو طلب کرنے والا مرد ہے، جس کو مل گیا اس کی شان کیا ہو۔ لیکن طالب المولا ہوتا کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہو۔ طالب المولا بنتا کون ہے؟ جسے نبی مل جائے۔ طالب المولا کون ہے؟ جسے نبی کسے قرب میسر آ جائے، وہ ہے طالب المولا۔ ہمیں رب ملا تو نہیں، لیکن طلب والے تو ہیں جی، ہمیں رب تو نہیں ملا مگر طلب والے تو ہیں نا۔ یہ مطلب ہے کہ مردہ دی محفل ہے، پچھلی بھی ابھی اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ حضرات ٹھنڈی بہت ہو گیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، مگر اندازہ یہی ہے کہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، اور یہ وقت تھوڑا ہے۔ یہ رب جانتا ہے کہ کتنا ہے کتنا نہیں۔ بندے کو حقیقی وقت نہیں دکھایا گیا تاکہ لگا رہے، مایوس نہ ہو، بے چین نہ ہو، گھبراہٹ میں نہ پڑے، غم زدہ نہ ہو، حیران زدہ نہ ہو، دکھ و درد میں قید نہ ہو جائے۔ وہ اگر اس کو بتایا جائے کہ فلاں دن تیری موت ہے، تو وہ نہ باپ سے اچھی بات کرے، نہ بیگم سے، نہ بچوں سے اچھی بات کرے، نہ بیٹیوں سے، اور نہ کھانے میں کوئی مزہ آیا، نہ نیند آئی، تو وہ پریشان رہتا ہے، گیا سب کچھ۔ یہ نہیں کہتا کہ میں مرنے لگا ہوں، وہ یہ کہتا ہے گیا میرے ہاتھوں سب کچھ۔ یہ بھی سوچی ہے، تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ چاندی، یہ سونا، یہ دولت، یہ زیور، یہ بچے، یہ کیا ہوگا، ان اپنے لیے نہیں سوچتا، ان کا سوچتا ہے۔ اور میں یہی کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک شعر میرے سامنے آیا، میں نے اسی وقت لکھ لیا، اور وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اسے ترنم کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگا روئے او بینی کہ رو از خود بگردانی۔ تجھے محبوب آج تک نہیں ملا، تیرے پاس محبوب کی خبر نہیں آئی، تجھے آج تک محبوب نے پردہ ہٹا کر اپنا دکھایا ہی نہیں، اس لیے کہ تو باتیں ضرور کرتا ہے مگر تو دیکھتا نہیں، دیکھتا اپنے آپ کو ہے، بات ان کی کرتا ہے، دیکھتا اپنے آپ کو ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا آپ ہی دیکھنا چھوڑ دے، نظر ایک ہی طرف کر، نظر ایک ہی طرف کر۔ اچھا میں اس کی ایک آسان سی بات مثال سمجھاؤں۔ جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں، گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، تو اس وقت خیال کس کا ہوتا ہے؟ تصور میں کون ہوتا ہے؟ خیال میں کون ہوتا ہے؟ جس سے بات کرنا چاہتے ہو کیا اس کی صورت خیال میں نہیں آتی؟ کیا اس کی آواز خیال میں نہیں آتی؟ جب یوں 2-4 دفعہ انگلیاں لگا کے حروف پر، ہندسوں پر
اس کے بعد خیال میں گم ہو جاتے ہو، وہی تصور، وہی خیال، وہی صورت، وہی شخص، وہ پھر جو بات کہنا چاہتے ہو وہ دہراتے ہو، ابھی سامنے نہیں آیا باتیں دہرانے لگتے ہو، نظر نہیں آیا مگر سوچتے اسی کو، تصور میں تصویر نہیں آئی مگر تصور میں وہ ہے، تصویر نہیں آئی مگر تصور میں۔ اگر آپ کسی دنیا دار دوست کو، اپنے ساتھی کو ٹیلی فون کرتے وقت کسی دوسری طرف خیال نہیں دے جاتے تو صوفیہ کہتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہو ذرا اسی کے ہونے کرو نا۔ تو آنگا روے وہ پینی کہ از خود رو بگردانی۔ اور اگر اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے اپنا دایاں دیکھنا چھوڑ دے، بایاں دیکھنا چھوڑ دے، سارے جہان کو دیکھنا چھوڑ دے، جو سارے جہان کے اندر جس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اسی کی تلاش کے اندر نظر لگا دے۔ نظر بھی اس کی، فکر بھی اس کا، ذکر بھی اس کا، خیال بھی اس کا، حال بھی اس کا، چال بھی اس کی، مقال بھی اس کا۔ پھر وہ ملتا ہے باہر کا جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اب میں قبیلے کا مزاج میں درست کر چکا ہوں نا، اب میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ اب ہم پلیٹ فارم سے نکلنے لگے ہیں۔ ارشاد خداوندی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو صادق ہیں، صادقین جمع کا لفظ ہے، اور صادق ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کے ساتھ رہو۔ مضمون بڑی تیزی سے پھیل کے میرے سامنے آ رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے روک کے کس طرح مختصر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن چونکہ جلدی ملاقاتیں تو ہوتی نہیں، پھر تو آئندہ سال اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اور آپ مجھے ملیں گے، میں پورے سال کی کسر کٹ کے ہی جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف اللہ وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو مشہور علماء کرام نے ہمیں پڑھایا، سمجھایا، سنایا کہ اقرار و تصدیق، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے۔ یہ تصدیق بالقلب کی شرط کیوں لگائی؟ یہ تصدیق بالقلب کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ جھوٹے اور سچے میں فرق ہو جائے، یعنی مومن اور منافق میں فرق ہو جائے۔ مومنوں نے پڑھا، منافقوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں تصدیق نہیں کی وہ منافق ہو گئے، اور مومن نے پہلے تصدیق کی ہے پھر پڑھا ہے۔ مومن پہلے تصدیق کرتا ہے پھر پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی تعریف، مگر تصدیق بالقلب، وہ دل سے، بولو نا، دل سے۔ آپ نے دل دیکھا، دل محسوس کرتے ہیں کہ دل ہے، کون سا دل؟ یہ جو دل اس طرف ہے اور بائیں طرف، یہی دل ہے؟ کیا یہ دل تصدیق کرتا ہے؟ اگر یہ دل تصدیق کرے تو کوئی مریض ہو کے ہسپتال چلا جائے اور کسی انگریز کا دل اس کی جگہ لگ جائے تو وہ تصدیق کرے گا؟ تو
تو کون سا دل ہے؟ یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ تو بولتا ہی نہیں، اس کے اندر نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، اس دل کے اندر نہ دکھ نہ سکھ، نہ علم نہ عمل، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں صرف اندر خون ہے، اس میں خون ہے اور رگیں، وہ خون دباؤ کے ساتھ جب وہ پمپنگ کرتا ہے تو وہ خون حسب ضرورت تقسیم ہوتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں دل سنبھال، تو کیا یہی ہے؟ وہ کوئی اور دل ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور دل ہے۔ ارے وہ کس جگہ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ہے، اس کے باہر ہے، اس کی دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے، اس کے اوپر ہے یا اس کے نیچے ہے، اور کتنا ہے یہ تو معلوم ہے کتنا ہے، لیکن وہ کتنا ہوگا؟ اور اس دل کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ زمین، آسمان، لوح و قلم، عرش، کرسی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کائنات، موجودات، غور کر کے دیکھو تو اس دل کے اندر ہے، اور دل ہے پسلیوں کے اندر، دو جہان اس کے اندر، اور وہ پسلیوں کے اندر، اس کی جگہ کتنی ہوگی؟ وہ دل کہاں ہے؟ تلاش کرو، نہیں ملے گا، مگر ہے۔ میں اس کی مثال دوں، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ میں قرآن سے ہی مثال دوں گا۔ بھینس، یہاں تو بھینسیں نہیں ہیں مگر ہیں دوسرے علاقوں میں، گائے، بکری، ان کا دودھ ہے، دودھ دوتے ہو، یہ تھنوں سے نکلتا ہے، پیچھے سے رگیں آتی ہیں، بتاؤ یہ جو دودھ جہاں بن رہا ہے وہ فیکٹری کس جگہ لگی ہوئی ہے؟ وہ فیکٹری کہاں ہے؟ اور کس چیز فیکٹری چلتی ہے، مشینیں چلتی ہیں تو کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں نا تو پھر آگے پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی مشین ہے، کیا اس میں ڈالتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے؟ اگر گھاس اور غلہ بھینس، بکری، گائے کھا کے دودھ اس سے نکلتا ہے تو مشین میں گھاس بھی ڈالو، غلہ بھی ڈالو، سب تو نچوڑو، دیکھتے نکلتا کیا ہے۔ تو جب یہاں مشینوں سے عرق نکالا جا رہا ہے اور کچھ نہیں نکلتا بغیر چند ذرے اس کی جو ہے مادہ اس کے، تو وہاں جا کے بدل کیوں گیا اور اندر جا کے اس کو نچوڑا کس نے؟ اور پھر جب بھینس یا گائے کو چیز کھاتی ہے، اندر جاتی ہے تو کیا غذا تقسیم ہوتی ہے؟ آدھے کا دودھ بناؤ، آدھے کا گوبر بناؤ، آدھے کا خون بناؤ، کیا تقسیم ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ سب تو کھا کے ہضم ہی کر جاتی ہے۔ تو اس کے ہضم شدہ ذرے ذرے میں سے کس طرح دودھ پیدا ہوتا ہے، وہ مشین کہاں ہے اور کیسی ہے اور چلتی کس وقت ہے؟ چلتی کس وقت ہے؟ یہ مشین تو کچھ عرصہ بند رہتی ہے، پھر جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور حالات اجازت دیتے ہیں یہ مشین پھر چالو ہو جاتی ہے، پھر دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھینس ذبح کرو، گائے ذبح کرو، ذبح کر کے نا تو جہاں دودھ آگے باہر جمع ہوتا ہے یہاں سے شروع کرو چیرنا، یہاں سے چیرنا شروع کرو، جو مرکز ہے جہاں دودھ جمع ہوتا ہے یہاں سے آگے چلو، تو رگیں ہیں نا جس سے دودھ آتا ہے، وہ رگیں پکڑتے جاؤ، کہاں جائیں گے آگے وہ رگیں بھی گم ہو جائیں گی، تو دودھ کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے، تو پھر آیا کدھر سے جمع کیسے ہو؟ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی کسی کو معلوم ہوا کہ سائی جو ماہرین ہیں کیا ان کو پتہ چلا کہ یہ مرکز ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے؟ مگر کوئی جگہ ہے نا، مانو نا اس بات کو، کوئی جگہ ہے جہاں دودھ بنتا ہے اور وہاں سے آگے آتا ہے، اگر ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا تو پھر مانو دل ہے مگر نظر نہیں آتا۔
ارے اس دل کی بات ہے، وہ دل جب تصدیق کرتا ہے تو ایمان ملتا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ فرمایا صوفیہ اور محدثین اور مفسرین تحقیق اہل تصوف فرماتے ہیں وہ دل کون سا ہے؟ وہ تمہارے جذبات کا، وہ تمہاری کیفیات کا، وہ تمہارے ادراک کا، وہ تمہارے خیال کی وسعتوں کا، وہ تمہارے اندر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے جو نچوڑ ہے اس میں اس کا نام دل ہے۔ یہاں تکلیف ہو، یہاں انگلی ٹوٹ جائے یا درد ہو جائے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ جو خوشی بھی اسی میں ہے، غمی بھی اسی میں ہے، حجاب بھی اسی میں ہے، بے نقاب بھی وہی ہے، زیر نقاب بھی وہی ہے، بے نقاب بھی وہی ہے، اور معلوم بھی وہی ہے، غیر معلوم بھی وہی ہے، موجود بھی وہی ہے، غیر موجود بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے وہ دل، اسی کو دل کہا۔ اور جناب رومی نے فرمایا کہ دل بدستاور کے حج اکبر، وہ دل جس دل میں جلوہ الہی اترتا ہے اسے قابو کر۔ تو اس دل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے لیے تھا کہ مرغن چیزیں نہ کھاؤ، مرغ مسلم مت کھاؤ۔ تو ایک پٹھان تھا، وہ گوشت کے، پٹھان تو ویسے گوشت کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کے لڑکوں نے کہا ہے کہ ابا جان ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ روسٹ مرغے نہیں کھایا کرتے، دل خراب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اس طرح کہتے ہی رہتے ہیں، کھانے والی بات کرو، کھانے والی بات کرو۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس سنو کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں میں اپنی مرضی سے کھا رہا ہوں، حکم الہی ہے کھاؤ، تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ ڈاکٹر کو خود کھانے کا موقع نہیں ملتا تو ہمیں بھی روکتا ہے تو بھی نہ کھاتے۔ یہ دل محتاج غذا ہے، یہ دل محتاج غذا ہے۔ غذا دل میں نہیں جاتی، غذا معدے میں جاتی ہے، معدہ اپنا فنکشن کرتا ہے، وہاں تقسیم ہوتی ہے، وہاں تقسیم ہوتی ہے، کوئی کدھر چلی جاتی ہے کوئی کدھر، اور اس میں سے ایک اجزاء خالص علیحدہ ہوتے ہیں، ان سے خون بنتا ہے جو براہ راست دل میں جاتے ہیں، وہ خون کے قطرے دل میں جاتے ہیں، دل سارے جہان کو دیتا ہے، دل سارے جسم پہ دیتا ہے۔ یہ تو ہے غذا کا محتاج، مگر وہ جو اصل دل ہے وہ غذا کا محتاج نہیں، وہ نور خدا کا محتاج ہے، یہ موزے کا محتاج ہے، یہ پھل کا محتاج ہے، یہ غذا کا محتاج ہے، یہ تازی ہوا کا محتاج ہے، وہ نبی پاک کے جمال کے جھونکے کا محتاج ہے۔ اس کی غذا مدینہ سے آتی ہے اور دن کو بھی نہیں آتی، پچھلے پیر رات کو آتی ہے، مسلسل وہ غذا تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ دل جو دل تصدیق کرے، تسلیم کرے، اس تسلیم پر فیصلہ رب کرتا ہے۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں چوٹ لگ گئی کسی کو، اللہ نہ کرے، یہاں ہمارے معتبر ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں گلاسگو اسپتال کے، ایڈنبرا اسپتال کے، وہ کنسلٹنٹ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، میں بڑے احتیاط سے بات کرتا ہوں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں وہ بھول گئی، میں بھی پریشان ہونے کیا کہہ رہا تھا میں؟ کسی کو زخم پہنچ گیا، کسی کو زخم پہنچ گیا، درد ہوتا ہے، اور کسی کو پوچھے تیرا چہرہ اتنا تھا اتنا کیوں ہو گیا؟ یہ سرخ چہرہ تھا زرد کیوں ہو گیا؟ یہ تازگی تھی لبوں پر خشکی کیوں آ گئی؟ یہ چمکتی تھی آنکھیں آنسوں کیوں آ گئے؟ میں کہا درد ہے۔ کہاں ہے؟ ہاتھ میں۔ کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، مستطیل ہے، تکون ہے، گول ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، زرد ہے، کیا ہے؟ درد ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ جانے کیسا، مگر ہے۔
یہ اللہ جانے کیسا ہے مگر اور جو دوا ڈاکٹر دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ درد ہے دوا یہ ہے، اس سے پوچھو کتنا لمبا کتنا چوڑا کتنا موٹا کتنا پتلا اور اس کا رنگ کیسا کہتا ہے اللہ جانے کچھ نہیں، لیکن دوا یہ ہے، جانتا وہ بھی نہیں اور علاج کر رہا ہے، پتہ اس کو بھی نہیں یہ ہے کیا مگر علاج کر رہا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں درد ہے مگر نظر نہیں آتا، ہاتھ لگاؤ تو لگتا نہیں، دیکھو تو نظر نہیں آتا، بلاؤ تو بولتا نہیں، اور پکڑو تو پکڑا نہیں جاتا، اور دوربین سے دیکھو خودبین سے دیکھو نظر نہیں آتا، وہ جگہ کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا، درد کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم درد ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا مگر ہے، تو وہ دل ہوتے ہوئے بھی ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اور دیکھو کہ اندر جو بیماری ہوتی ہے اسے مختلف آلہ جات سے، ایکس رے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں جن کے ذریعے بیماریاں تلاش ہوتی ہیں، لیکن اس دل کو بھی دیکھنا تو اس کے بھی آلات ہیں، اس دل کو دیکھنا ہو اس کے بھی آلات ہیں، اگر اس آلے کے ذریعے دل دیکھا جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو جناب رومی فرماتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، دل کو قابو کرو کہ یہی بڑا حج ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کعبے کا طواف کرو گے نا پچھلے گناہ معاف ہوں گے، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے، ورنہ ہر حاجی ولی اللہ ہوتا، اگر آئندہ کی بھی ضمانت ہوتی تو ہر حاجی ولی اللہ ہوتا۔ میں حاجیوں کی بیعت بھی نہیں کرتا، لیکن نیک تو ہے نا، ولی اللہ ہونا اور بات ہے، سمجھے، لیکن نیک ہونا اور بات ہے۔ تب کہ بہت قسمیں، ایک قسم تو حاجی کے پاس بھی ہے جس کی وجہ سے یہ مومن بھی ہے، یہ متقی بھی ہے اور کعبے کا طواف بھی کر کے آیا، بڑی بات ہے۔ کعبہ کا طواف پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، معافی معافی معافی، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے۔ واپس آؤ گے تو خود بچنا ہوگا، کعبہ نہیں بچائے گا، خود بچنا ہوگا، کعبہ نہیں بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ آئندہ کی ضمانت نہیں دیتا، تو جناب رومی فرماتے ہیں دل پکڑ لو، دل یہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ یہ وہ دل ہے کہ 100,000 کعبہ یک دل بے طرف، وز ہزارہ کعبہ یک دل بے طرف، 100 حج کرنے سے بہتر ہے تم ایک ہی کرو مگر دل کو قابو کر لو، اس لیے کہ تم جب حج کرو گے حاجی کہلاؤ گے، صفا مروہ توڑو گے حاجی کہلاؤ گے، مینا میں ٹھہرو گے شیطان کو کنکر مارو گے حاجی ٹھہرو گے۔ حضرات ایک دفعہ مجھے بھی جانے کا موقع مل گیا تھا، سبب بن گیا، میں بھی حاضر ہو گیا، اللہ جانے پچھلی معافی ملی یا نہیں ملی، لیکن مجھے وہ نورانی منظر میری آنکھوں کے اندر، حاضری مجھے بھی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ یہ لندن سے ایک شخص گئے تھے، میرے ساتھ نہیں گئے، وہاں ان سے ملاقات ہو گئی مینا میں، تو میں نے پوچھا آپ کا کیا نام کہتا ہے؟ زاہد، کہاں رہتے ہو؟ لندن۔ تو کیا پریشانی ہے؟ یہ سب بتایا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی، ہم نے دی جگہ۔ میں نے کہا چلو کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اصول ہے سارے مارتے آئے، سب گئے، اور کسی کے پاس چھوٹی کنکر ہوتی ہے، کسی کے پاس بڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس اس سے ہی بڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس اس سے ہی بڑی ہوتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کود کے اس کے اوپر چڑھ گیا، جو پتھر کا بنا ہوا تھا نا، اس کے اوپر چڑھ گیا اور اپنا جوتا لے کے شروع ہو گیا، اس میں تیری ایسی تیسی، تو نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا، تو اس کو مار ہی رہے تھے لوگ، مار ہی رہے تھے، لیکن اس کو بھی لگ رہی تھی، پرواہ نہیں کر رہا تھا، میں جوتوں پہ جوتا ٹھوکے جا رہا تھا۔ تو ایک اور پیر صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، ایک اچھے تھے، تو پیچھے سے ایک آدمی نے اسے دیکھا نا رش ہے، تو پیچھے سے اس نے زور سے اتنا موٹا کنکرا، کنکر تو چھوٹا ہوتا ہے، میں نہیں رکتا ہوں بیان کرنا سے، اس نے زور سے جو مارا تو آگے تو نہ گیا، تو پیر صاحب کو یہاں گردن اور شانے کے درمیان جلایا، پیچھے دیکھ کے اس کو کہتے ہیں میں نہیں آؤں آگے ہی
ہمیں بڑی ہنسی آئی. تھوڑی دیر کے بعد زاہد گم ہو گیا. ہم واپس آئے, پتہ کرو زاہد کا ہو گیا. حضرات ابھی تک انجن پلیٹ فارم پہ ہے, چلا نہیں ہے. یہ کھلے گا, کتاب کھلے گی تو پھر انجن روانہ ہو جائے گا. ابھی تو ہم تیل ڈال رہے ہیں. بڑی دیر کے بعد وہ آئے. میں پوچھا زاہد کہاں تھے یار تم؟ انہوں نے کہا پیر صاحب کیا کہنا, آپ تو کنکر مار کے چلے آئے نا. تو میں نے جب اس کو مارے کنکر تو وہ سامنے آ گیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ تو سمجھتے نہیں بیوقوف ہیں, مجھے مارتے ہیں لیکن تینوں کی ہو گیا, تو تے میں دو اکٹھے لینے آ. تو کیوں کنکر مارنے میں ہوں؟ میں نے پھر کیا کیا؟ کہنے کہ سٹے آئے. تو یہ بات یہاں سے چلی کہ طواف کرو گے حاجی, منا جاؤ گے حاجی, عرفات جاؤ گے حاجی. وہ وقت ایک مقرر ہے. اس وقت سارا سال 50 سال کعبے کے اندر بیٹھے طواف کرتے رہو, اور مقرر وقت پر عرفات وہاں پہنچو تو 50 سال طواف کرنے والا آدمی حاجی نہیں کہلا سکتا. وہ ایک جگہ ہے, وہاں پہنچے گا تو حاجی ہوگا. عمر بھر اللہ اللہ کرتے رہو. وہ ایک جگہ ہے جہاں سجدے قبول ہوتے, اور جہاں دل بنتا ہے, اور جہاں مومن ایمان پر فائز ہوتا ہے, وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب امی فرماتے ہیں حاجی کہلاؤ گے, پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اور اگر اس وعدے کے مطابق قائم رہے تو تم صالحینوں میں سے ہو جاؤ گے, نیک انسان ہوگے. مگر بات کی ضمانت نہیں, اور اگر دل قابو ہو گیا, حاجی بنو نہ بنو, ولی اللہ بن جاؤ گے. ولی اللہ ہو جاؤ گے اگر دل قابو ہو جائے. اور جس کا دل قابو ہو گیا, یہ نگاہیں اس کے قبضے میں ہوتی ہیں, یہ زبان اس کے قبضے میں ہوتی ہے, یہ ہاتھ اس کے ارادے میں ہوتے ہیں, یہ قدم اس کے تابع ہوتے ہیں, یہ خیال اس کے تابع ہوتے ہیں. آدمی سوچتا اس وقت ہے جب اندر سے فیصلہ, یعنی وہ دل ریموٹ کنٹرول کی طرح آدمی کے ہاتھ میں, جس طرح ریموٹ کنٹرول ہو تو نقشے بدلتے ہیں, اس طرح دل ساری باڈی کو, اندر اور باہر کی باڈی کو دل قابو کر لیتا ہے. اپنے کہ میں اس طرح جاؤں, اب میں اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہے اس کا سادہ ترجمہ. یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بطور سوال, اس کو ذہن میں رکھیں. یہ کون سے مومن ہیں جو صادقین ہیں, مع صادقین, وہ بھی مومن, اور جن کو حکم ملا اتقوا اللہ وکونوا, یہ بھی مومن. یہ کون سے مومن ہیں, وہ کون سے مومن ہیں؟ ان کے ایمان کا درجہ کیا ہے, ان کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ان ایمان والوں کو ان کے ساتھ ملنے ملانے رہنے کا حکم کیوں ملا ہے؟ توحید کے ساتھ تعلق ہے, رسالت کے ساتھ تعلق ہے, قرآن کے ساتھ تعلق ہے, مومن ہے, اور یقیناً تو پھر حکم اللہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ ہیں سب ایمان والے, مگر ہیں کون؟ اب قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے. منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. مومن 3 قسم کے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ مومن 3 قسم کے, 3 درجے ہیں ایمان والوں کے. پہلا مومن ظالم, دوسرا مقتصد, تیسرا سابق بالخیرات. لنگر کا بندوبست ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر خیر ہے. میں لنگر ہی کھلا رہا ہوں.
پیالے نظر آتے ہیں، نہ پلیٹ نظر آتی ہے، اور نہ ڈالنے والا اور نہ نوالے بنانے والا کوئی نظر آتا ہے، مگر غذا جا رہی ہے، غذا تقسیم ہو رہی ہے، غذا اندر جا رہی ہے جس کو اس کا مرکز ہے۔ مومن کتنے قسم کے؟ پہلا مومن ظالم، دوسرا مقتصد، تیسرا سابق بالخیرات، تیسرا سابق بالخیرات۔ یہ کتنے مومن ہوئے؟ آپ درشی پڑھیں۔ ظالم کا حکم اور ہے، مقتصد مومن کے لیے حکم جدا ہے، اور نہیں معال جدا ہے، اس کا انجام جدا ہے۔ مقتصد مومن کا انجام جدا ہے، سابق بالخیرات مومن کا انجام جدا ہے۔ رہتے ایک ہی جگہ ہیں مگر درجے اپنے اپنے، رہتے ایک ہی جگہ ہے، درجے اپنے اپنے۔ ظالم مومن کون سا ہے؟ ظالم کہتے ہیں اپنی حد سے جو شے ہٹ جائے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ویسے بہت سے معنی ہیں لیکن جو معنی میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ ظالم وہ ظلم، اپنی حد سے ہٹ جانے کا نام ظلم ہے۔ جیسے ٹوپی پاؤں میں ہو اور جوتا سر پر ہو، یہ ظلم ہے۔ اب مومن ظالم کون سا ہے؟ جو اپنے مقام سے ہٹ گیا، جو اپنے مرکز سے ہٹ گیا، جو اپنے مقام سے ہٹ گیا۔ ایمان باللہ موجود، ایمان بالرسالت موجود، ایمان بالقرآن موجود، لوازمات ایمان موجود، مگر ہے ظالم، اپنے مرکز سے ہٹ گیا، اپنے مرکز سے ہٹ گیا ہے۔ یہ مومن ظالم اس لیے بولتا ہے تو گناہ بولتا ہے، دیکھتا ہے تو گناہ دیکھتا ہے، ہاتھ حرکت کرے تو گناہ کرتا ہے، قدم چلیں تو گناہ کی طرف چلتے ہیں، اور دماغ کو تجویز کرے تو گناہ کو تجویز دیتا ہے، کان سنیں تو گناہ سنتے ہیں، اور دل سوچے سمجھے تو گناہ سوچتے ہیں، اور کوئی عمل کرے تو گناہ کرتا ہے، گناہ بھی بڑے بڑے کرتا ہے، چھوٹے گناہوں سے گزرتا ہے، بڑے گناہوں پر جا کے رکتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا، بلاؤ تو نہیں آتا، سناؤ تو نہیں سنتا، جھکاؤ تو نہیں جھکتا، خدا کے گھر کی دعوت دو تو نہیں مانتا، قرآن دکھاؤ تو بھاگتا ہے، نبی کا نام لو تو خاموش ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، بد عمل، بد کردار، بد گفتار، بد رفتار، بد پندار۔ یہ مومن ہے مومن مگر ظالم ہے۔ ایسے ظالم کا انجام جہنم ہے، اور اس آدمی کو قیامت والے دن بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کی کتاب و کتابچہ اعمال نامے کا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا اسے غور سے پڑھو۔ یہ کون سا مومن ہے؟ بولو کون سا مومن ہے؟ الحمدللہ کہ ظالموں کے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غافل ہیں، خدا کے منکر، خدا کے محبوب کے منکر، قرآن کے باغی ہیں، ظالم ہیں یہ۔ آپ ان ظالموں کے درمیان رہ کر ظالم نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے محبت اور ایمان کے دیے کو روشن رکھنے میں محنت کی ہے، بجھنے نہیں دیا۔ آپ میں ظالم مومن کوئی نہیں ہے۔ بہت بری طرح خاموش ہیں، آپ اللہ خیر کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان میں ظالم مومن کوئی نہیں۔ یہ ایک صفت مومن کی۔ دوسرا مقتصد ہو۔ مقتصد اس مومن کو کہتے ہیں جو نیکی بھی کرے گناہ بھی کرے۔ چھوٹے گناہ تو خیر پرواہ نہیں کرتا، لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور پھر رونے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جب موقع ملے توبہ توڑ کے پھر گناہ کر لیتا ہے۔
اس کا کام ہے توبہ کرنا، توبہ توڑنا، گناہ کرنا اور نیکی کرنا۔ نیکی کے مرکز میں گیا تو نیکی کر لی، گناہ کے مرکز میں گیا تو گناہ کر لیا۔ نہ وہ گناہ سے رکتا ہے اور نہ نیکی چھوڑتا ہے۔ گناہ سے نہیں رکتا، نیکی بھی نہیں چھوڑتا، کبیرہ گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، علماء کے بات سنتا ہے، مساجد میں بھی جاتا ہے، موقع کبھی ملے تو قرآن پڑھ بھی لیتا ہے، اور نہ موقع ملے نہ ملے کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اور کبھی روزے رکھتا ہی نہیں، کبھی رکھ لیتا ہے، حج فرض ہے نہیں کرتا، دل کرے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ یہ مومن ہے دوسرے نمبر کا۔ اس مومن کو کہتے ہیں مقتصد۔ اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ موقوف ہے خدا کی مرضی پر کہ تجھے بخش دے یا نہ بخشے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ چونکہ بالکل مطلق جہنمی نہیں قرار دیا، اس کے لیے حکم ہے کہ یہ پکڑو تو صحیح، لیکن ابھی فیصلہ باقی ہے کہ تو جہنم جائے گا یا جنت جائے گا۔ یہ کون سا مومن ہے؟ مقتصد۔ ایک تیسرا مومن ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے حکم ہے سابقون بالخیرات، جس کی محفل ہو اور نیکی پاکیزگی، طہارت اور محبت، جس کی تنہائی ہو تو تہجد یا سجدے یا آنسو یا رکوع، تلاوت ہے، عبادت ہے، سجدے ہیں، جلوے ہیں، محفل ہے تو قال اللہ و قال رسول ہے، تنہائی ہے تو جلوے عبادت کے، اور اگر انجمن آرائی ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حلقے۔ یہ آنکھ اٹھائے تو نیکی، زبان کھلے تو نیکی، ہاتھ ہلائے تو نیکی، سوچے تو نیکی، کچھ کرے تو نیکی، چلے تو نیکی، قدم میں نیکی، ہاتھ میں نیکی، نگاہ میں نیکی، آنکھ میں نیکی، زبان میں نیکی، دل میں نیکی، روح میں نیکی، تن میں نیکی، من میں نیکی، ظاہراً نیکی، باطن میں نیکی، نیکی ہی نیکی، سابقون بالخیرات۔ تو پہلے دو جو ہیں ظالم